السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ MH میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کہکشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 5 ہجرت، جس کے مصنف یعنی رائٹر ہیں احمد جمال پاشا، اس کے بارے میں نے آپ حضرات کو مختصر ترین سوالات اور مختصر گفتگو پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا باغ و بہار، جس کے مصنف یعنی رائٹر لیکھک ہیں میر امن دہلوی۔ اسٹوڈنٹ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو سب سے پہلے مصنف یعنی لیکھک رائٹر جو ہیں باغ و بہار کا، اس کے بارے میں، اس کے حالات زندگی سے آپ حضرات کو روشناس کرا دوں، تاکہ کہیں آپ کا ایگزام کے اندر یہ کوشچن پوچھ لیا جائے تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل نہ ہو، تاکہ آسانی سے آپ اس کوشچن کا جواب دے سکیں۔ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میر امن دہلوی کیا ہے، ان کا مختصر حالات کیا ہے۔ ان کے مختصر حالات یہ ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے، میر امن ہے، اور تخلص لطف ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان کے اجداد مغل بادشاہوں کی رکاب میں رہے اور ان کی خدمات کے صلے میں انہیں جاگیر بھی عطا ہوئی۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دلی میں داخل ہوئی تو میر امن کا گھر بھی لوٹنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ صورت مل جاٹ نے ان کی جاگیر بھی ضبط کر لی۔ میر امن دلی چھوڑ کر نکلے اور کئی برسوں تک عظیم آباد میں مقیم رہے۔ تو یہ رہا آپ کا میر امن دہلی کے حالات زندگی۔ اسٹوڈنٹ، اب میں اصل ٹاپک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، جو ہے آپ کا سبق نمبر 6 باغ و بہار۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ حضرات کو جو یہ سبجیکٹیو کوشچن پڑھا رہا ہوں بہت ہی چھان بین کرنے کے ساتھ، اور میں آپ حضرات کو باضابطہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر پڑھا رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو آنے والے ایگزام یعنی 2024 میں آپ کو ذرہ برابر بھی کسی مشکلوں کا یا پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی کوشچن آپ کے ہاتھ میں ہو یا ہاتھ میں آئے، انشاءاللہ العزیز آپ آسانی کے ساتھ اس ایگزام کو لکھ سکیں اور آسانی سے ایگزام دے سکیں۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو کیوں نہیں آبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ سبجیکٹیو پڑھا دوں، کیونکہ میں نے جتنے بھی سبق اس کتاب کے اندر تھا سبھی سبق کا میں نے آبجیکٹیو ترتیب سے پڑھا دیا ہوں، یعنی سبق نمبر 1 سے لے کر جتنا تھا آخر تک میں نے پڑھا دیا۔ اب میں نے مناسب سوچا کہ آپ حضرات کے لیے سبجیکٹیو بھی پڑھانے کی کوشش کروں، تو میں نے 1 سے لے کر 5 تک سبجیکٹیو کوشچن پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے سبق نمبر 6 باغ و بہار۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا، یہ ہے مختصر ترین سوالات جسے ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلیے سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار جیسی کتاب لکھی گئی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو جواب ہوگا قصہ چہار درویش کا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ یعنی باغ و بہار
جب وہ کتاب لکھے تھے ان پر ان کو یعنی رائٹر کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو جواب ہوگا 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے باغ و بہار کا سن اشاعت بتائیے، یعنی باغ و بہار کتاب کب لکھی گئی، کب منظر عام پر آئی، کب ان کی اشاعت ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہوگا سن 1804 میں ہے۔ اردو میں ویسے تو چھپ چکی تھی سن 1801 میں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب ہوگا باغ و بہار میں 4 درویشوں کا واقعات بیان کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار لکھی؟ تو جواب ہوگا جان گلکرسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب لکھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ یعنی اس اقتباس میں کن کن ملکوں کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا 3 ملکوں کا۔ نمبر 1 ہے چین، نمبر 2 ہے ماچین، نمبر 3 ہے ہندوستان۔ تو اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے شہزادے کے والد ملک صادق میں کیا رشتہ تھا؟ تو جواب ہوگا شہزادے کے والد کا ملک میں دوستی کا رشتہ تھا، یعنی آپس میں یہ دونوں دوست تھے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے شہزادہ فقیر کو کتنے اشرفیاں دیا تھا؟ تو جواب ہوگا 1 اشرفیاں۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو جواب ہوگا ملک ہندوستان سے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر یعنی مختصر گفتگو میں اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات یعنی چھٹکارا دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ ملک صادق جو جنوں کے سردار ہیں، جو تمہارے باپ کے دوست ہیں، چلو ان سے ہی مدد لیا جائے۔ یعنی شہزادے نے ملک صادق سے ملنے کے لیے اس وجہ سے گئے تھے کہ وہ ان کے والد صاحب کا دوست تھا اور وہ کیا ہے جنوں کا سردار تھا، ہو سکتا ہے وہ جنوں کے ذریعے سے ان کو ان کے چچا سے نجات دلا سکے، چھٹکارا دلا سکے، اس وجہ سے انہوں نے ملک صادق سے ملنے گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ تو جواب ہوگا عطر، کھجور اور جو ملک صادق کے لیے مناسب تھا۔ یعنی وہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے ملک صادق سے ملنے جانے کے لیے انہوں نے جب سفر پر روانہ ہوا تو انہوں نے عطر اور کھجور خریدا اور جو مناسب تھا وہ چیزیں خریدا۔ اس وجہ سے عطر خریدا کیونکہ عطر جو ہے سینٹ خوشبو جو ہے کیا جنوں کو زیادہ پسند ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ تو جواب ہوگا اس کی خوبی یہ تھی کہ جو کوئی اس کو لگا لیتا تو اس کو جناتوں کی دنیا میں نظر آنے لگی اور سرما لگانے والا جناتوں سے بات چیت کرنے لگتا ہے، یہی ان کی خوبی ہے۔ یعنی جو بھی شخص سلیمانی سرما لگاتا تو کیا اسے دنیا میں جناتوں کی دنیا میں نظر آنے لگتی ہے اور وہ کیا جناتوں سے بات چیت کرنے لگتا ہے جو سلیمانی سرما لگاتے ہیں، تو یہی ان کا کیا ہے خوبی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ کہنا شہزادہ مبارک نے ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا تھا؟ تو جواب ہوگا تاکہ شہزادے کو اس کے چچا کے قحط سے
بچائے اور اس کے باپ کا غصب کی ہوئی چیزوں کو واپس کرائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے ملک صادق سے ملنے گیا تھا، کیونکہ ان کا چچا نے ان کے باپ کی پراپرٹی کو قبضہ کر لیا تھا اور اس کو دے نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ گیا تھا تاکہ ان کی غصب کی ہوئی چیز ان کو دلا سکے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ تو جواب ہوگا ملک صادق نے ایک شرط رکھی کہ میرا بھی ایک کام ہے، اگر تم نے ایمانداری سے پورا کر دیا اور کوئی گڑبڑی نہیں کیا تو میں بھی تمہارے تمام کام کر دوں گا۔ اور وہ کیا ہے، اس کو ایک لڑکی کی تصویر دیا یعنی فوٹو، اور اس کو تلاش کرنے کو کہا، جب تم تلاش کر کے لا دو گے تو پھر میں تمہارا مدد کروں گا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی ملک صادق نے اسی سے شہزادے سے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کیا ہے، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو جواب ہوگا کہ اس لیے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت تھی، اور جس لڑکی کو تلاش کے لیے ملک صادق تصویر دیا تھا وہی لڑکی تھی، اور سب سے بڑی وجہ اس لڑکی کی وہ یہ تھی کہ وہ پچھلے 7 سالوں سے تلاش رہا تھا، جب ملی تو اس کا چاہنے والا کوئی اور ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ تو جواب ہوگا تاکید کیا تھا کہ میرا کام کو پورا ایمانداری سے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر دو یعنی گڑبڑی مت کرنا۔ ملک صادق کو معلوم تھا کہ خوبصورت چیز کی تلاش سب کرتے ہیں، اس لیے بار بار تاکید کیا تھا کہ تم اس کام میں ایمانداری کے ساتھ کرنا اور کوئی گڑبڑی نہیں کرنا، کیونکہ وہ کیا ہے خوبصورت لڑکی ہے اور ہر ایک کو یہی چاہت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بار بار اس بات کی تاکید کی تھی کہ میرے کام میں تم گڑبڑی مت کرنا، ایمانداری سے کرنا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ جواب ہے اے دینے والا خدا تیرا بھلا کرے، ایسا لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، خدا تجھ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں جو آج کے سبق کا آخری سوال ہے، اس میں پوچھا گیا ہے پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟ تو جواب ہوگا 2 وجہ سے۔ نمبر 1 بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے اس طرح لڑکی اس وقت پورے علاقے میں اس طریقے کی لڑکی یعنی خوبصورت نہیں تھی۔ دوسرا نمبر یہ تھا کہ بہت ہی عقل مند اور سلیقہ مند تھی، جس کی وجہ سے اس کی کیا ہے شہرت تھی، یعنی پورے علاقے میں ان کی شہرت ایک اس وجہ سے کہ ان کے مثل کوئی لڑکی نہیں تھی، یعنی اتنی خوبصورت کوئی لڑکی نہیں تھی۔ دوسری یہ تھی کہ وہ بہت ہی عقل مند اور سلیقہ مند تھی، جس کی وجہ سے اس کی پورے علاقے میں ان کی شہرت تھی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا یہاں تک کی کلاس، آج کا سبجیکٹو۔ اسٹوڈنٹ اگر آج کی یہ کلاس آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ان کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کی تلقین کریں، اور ان کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور ہر نئے ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کرتا رہے۔ یہیں تک رہا آج کا میرا کلاس۔